اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو، ابا، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں تھے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے اور جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑی ہے، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہ ہوگا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے دوسری طرف رخ کیا اور کہنے لگے، افسوس! یوسف علیہ السلام اور ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو گئیں اور دل میں گھٹا کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا نکما سرمایہ لائے ہیں تو آپ ہمیں اس کے بدلے پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو خیرات دیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم کو کچھ سمجھ ہی نہ تھی؟ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو کہا، ہاں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، واقعی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم قصوروار تھے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، اب تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اور مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے کہ واللہ آپ تو اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو جھٹ بینا ہو گئے اور کہنے لگے، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک ہم قصوروار تھے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے مان باپ کو اپنے پاس اور کہا، داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ
امن کے ساتھ رہیں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ان کے تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو تخت پر بٹھایا، اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہ کہ ہم تم سب کو باہر سے یہاں لائے، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، یعنی پلاننگ کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھائی، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس زمانے میں موجود نہ تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی پلاننگ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے جو آپ اپنے دل میں کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے، یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے صرف نصیحت کی نصیحت ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جائیں اور خیال کیے کہ جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب گناہ گار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن تراشی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کنفرمیشن کرتی ہے قرآن شریف سے پہلے اترنے والی کتابوں کی، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔